انشاء فجعلناهن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین۔ تو وہ دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کو، اپنے بائیں ہاتھ کو، اپنے دائیں پاؤں کو، اپنے بائیں پاؤں کو، اپنے جسم کے اعضاء کو، اپنے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک سارے جسم کے ایک ایک عضو کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تابع کر دیا۔ تو پھر رب تعالیٰ ایسے بندوں کو کامیابی کے سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہے اصحاب الشمال، جو بائیں ہاتھ والے، الٹے ہاتھ والے، جن کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یصرون علی الخنس العظیم۔ تو یہ بہت بڑے بڑے گناہوں پہ اڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جرائم پیشہ لوگ ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے مجرم لوگ ہیں۔ تو جو اتنے بڑے مجرم ہیں ان کو اعمال نامہ بھی الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ایسے ہی لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں بحث کرتے ہیں۔ جس وقت سے قرآن پاک نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک کئی فرقے دنیا میں بنے، کئی چل رہے ہیں، کئی مٹ چکے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اعمال میں بحث کی، کسی نے اقوال میں بحث کی، کسی نے احادیث میں بحث کی، کسی نے آسمانی وحی پہ بحث کی، کسی نے قرآن پاک کے نزول پہ بحث کی، کسی نے فرشتوں کے سردار روح الامین جبرائیل پہ بحث کی، کسی نے نبیوں پہ، نبیوں کے سردار محمد کریم علیہ التحیۃ و تسلیم کی ذات پہ بحث کی، اور کسی نے اللہ رب العزت کی صفات پہ بحث کی، کسی نے اللہ کی ذات پہ بحث کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے پاس علم تو ہے نہیں، بحث کیوں کر رہے ہیں؟ مناظرہ، مجادلہ، بحث مباحثہ تو وہ کرے جس کے پاس علم ہو۔ تو نہ اس گروہ کے پاس علم ہے نہ اس گروہ کے پاس علم ہے، تو پھر بحث کس بات کی؟ اللہ کی ذات موضوع بحث ہے ہی نہیں، چاہے کوئی اس بات میں دلائل دے یا منفی نفی میں نیگیٹو دلائل دے، اللہ رب العزت کی ذات میں بحث ہے ہی نہیں، یہ موضوع ہی نہیں بنتا۔ کیوں؟ انسانی عقل اتنی ہے ہی نہیں کہ اللہ کی ذات کو سمجھ سکے۔ ہاں، اللہ کی قدرت پہ بحث ہوگی کہ اللہ رب العزت نے یہ قدرت کے جو کرشمے دنیا میں ظاہر کیے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہیں، سورج ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، انسان ہیں، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، یہ ساری مخلوقات ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا رب کی قدرت ہے، اور پھر ان کا ہر نیا دن چڑھنے والا، ہر کسی کی قسمت کے فیصلے بدلنے والا رب تعالیٰ ہے۔ اس قدرت پہ، اس کے اختیارات پہ وہ تو بات ہو سکتی ہے، پر اللہ کی ذات پہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں کہ اس کی مثل قرار دیا جائے۔
نہ اس میں سے کوئی نکلا ہے، نہ وہ کسی سے نکلا ہے، نہ کوئی اس کے وجود کا حصہ ہے، نہ وہ کسی کے وجود کا حصہ ہے، نہ اللہ کے نور میں سے کوئی نور من نور اللہ ہے، نہ اللہ کے وجود میں سے کوئی وجود من وجود اللہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے اپنے جسم سے کوئی ابن اللہ ہے، نہ ابن 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 اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہو یا بیٹے کا بیٹا ہو یا بیٹے کا بیٹا ہو یا اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ ہو۔ جب رب تعالیٰ کی ذات ان موضوعات، ان بحث سے اعلیٰ درجے کا صفات والا اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ ہر چیز سے آزاد ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، سارے اس کے نیاز مند ہیں، سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات کو پال رہا ہے، کوئی اس کو عطا کرنے والا، دینے والا، اور رب تعالیٰ کی اس تخلیق میں، اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کے رب کے فیصلوں میں دخل دینے والا نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی جن ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ تشریح ہو سکتی ہے، رب کی ذات پہ بحث ہو ہی نہیں سکتی۔ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک دہریہ سے مناظرہ ہوا، اس نے یہی نکتہ اٹھایا کہ اس کائنات کی ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے۔ تو اس نے ایک عقلی سوال کیا، عقلی انداز سے جواب دیا۔ ایک پرکار منگوائی، پینسل منگوائی، پرکار کے اندر پینسل ڈال کے گول دائرہ کھینچا اور ایسے زور زور سے گھمایا، پھر اس سے پوچھا بتاؤ بڑے عقل کل بنتے ہو، بڑا دماغ استعمال کرتے ہو، بتاؤ اس دائرے کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، انتہا کہاں سے ہوئی ہے؟ پتہ ہی نہیں چلتا پینسل کا پہلا نقطہ کون سا تھا، آخری کون سا تھا۔ کہتا یہ تو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ فرمانے لگے تجھے ایک دائرے کا علم نہیں ہو سکا تو اتنی بڑی کائنات کی وسعت کے پیدا کرنے والے کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ فلسفی سے جا کے کہہ دو سر پتھر سے ٹکرائے، جس نے سمجھ دی ہے وہ سمجھ میں کیسے آئے۔ ہمارا یہ ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اور رب اپنے جسم کے اعتبار سے اپنی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نور ہے، اور رب تعالیٰ کا نور کس کیفیت میں ہے ہم یہ کیفیت نہ سوچ سمجھتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، صرف ایمان لانا فرض ہے۔ الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ ہر شے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار میں ہے، آسمانوں میں بھی زمینوں میں بھی، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، حتیٰ کہ گیلی مٹی تحت الثری، سب سے نیچے والی تہ میں جو کچھ ہے انسان نہیں جانتا، رب رحمان جانتا ہے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کی ذات میں بحث شروع کر دی بغیر علم کے، فرمایا یتبع کل شیطان مرید، یہ شیطان مردود کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اس کی مثال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے صاف انداز میں لوگوں کو سمجھایا۔ فرمایا جب تمہیں یہ خیال پیدا ہو نا، یہ سوچ پیدا ہو کہ اس ساری کائنات کو کس نے بنایا ہے، تم انسان ہو، تمہیں کس نے بنایا ہے، یہ اتنے بڑے پہاڑ کس نے بنائے ہیں، یہ صحرا کس نے بنائے ہیں، سمندر کس نے بنائے ہیں، چاند سورج ستارے کس نے بنائے ہیں،
آسمان زمین ماں بین کس نے بنایا ہے؟ تو جواب سارے دیں گے جی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو اگلا سوال شیطان یہ اٹھائے گا تمہارے دماغ میں، پھر اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ استغفر اللہ۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائیں صدقے جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت و دانائی کے جو سوال قیامت تک ہونے تھے آپ نے پہلے سے جواب عطا فرما دیے ہیں۔ رسول اللہ کے صدقے جان میری، رسول اللہ کے صدقے جان میری، جنہوں نے زندگی کے گر سکھائے، حسین ہنسی ہو تیرا روز محشر، حسین ہنسی ہو تیرا روز محشر، غلامان محمد میں نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی ذات پہ بحث نہیں کی، صحابہ کرام نے بحث نہیں کی، تو ہم کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ جو گمراہ فرقے تھے جنہیں اہل علم نے معتزلہ لکھا ہے، قدریہ لکھا ہے، جبریہ لکھا ہے، اور پھر اس طرح کے وہ گمراہ فرقے جنہوں نے بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ کو کثیر تعداد میں لوگوں کو گمراہ کیا، اسی عقیدے کی بنا پہ حتیٰ کہ کہنے والوں نے یہ تک کہنا شروع کر دیا کہ قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ کی کلام نہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اس سے فتنہ پیدا ہوتا تھا کہ جس طرح ہر مخلوق نے ایک نہ ایک دن مٹنا ہے، یہ قرآن بھی ایک دن مٹ جائے گا، اس کو بھی فنا ہے۔ تو جس چیز کو فنا ہے وہ ضابطہ حیات تو بن نہیں سکتا، تو اس انداز سے وہ قرآن کی نفی کر رہے تھے، رب رحمان کے اس وحی والے کلام کی نفی کر رہے تھے۔ تو وقت کے مرد کلندر کھڑے ہوئے اور مدینہ کے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بخشا، انہوں نے کہا محمد کے مصلی اور ممبر کا وارث یہ گمراہی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ وقت کا بادشاہ تک گمراہ ہو چکا تھا، وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس دور کے بڑے بڑے معتزلی فرقوں میں جو گمراہ فرقے تھے ان کے ہتھے چڑھا ہوا تھا۔ تو امام صاحب کو بڑی سزائیں بھی دی گئیں، ان کو زد و کوب بھی کیا گیا، اذیتیں تکلیفیں بھی دی گئیں، لیکن ہر بات ہر ظلم و جور برداشت کیا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ کا دین خالص صورت میں باقی رہے۔ اور اس وقت اس دور کے جو بادشاہوں کا دین بن گیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ نظریہ، وہ کنسپٹ، وہ عقیدہ وہیں دفن ہو کے رہ گیا، اور جو اللہ تعالیٰ کا کلام والا عقیدہ تھا وہ آج بھی پوری دنیا کے نقشے پہ قائم ہے۔ سارے قرآن کو کیا سمجھتے ہیں، کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو محمد کے قلب اطہر پہ نازل ہوا۔ خدا آپ کے جبریل تو جا کے سونے نو لیا فلک سجدے نہیں، سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ یہ اللہ تعالیٰ نے
ہمارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ، سینہ مبارک پہ نازل فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو محفوظ فرمایا، امت تک پہنچایا ہے، آج تک قائم ہے، قیامت تک اسی طرح محفوظ رہے گا جیسے نازل ہوا تھا۔ اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذکر کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ زندہ رکھتا ہے اپنا ذکر بھی اور اپنے حبیب کا ذکر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذرائع بنائے ہوئے ہیں، یہ سلسلے بنائے ہوئے ہیں، اور ان سلسلوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھنا ہے۔ کیوں؟ کافر اور منافق، مجرم اور ظالم جتنا مرضی زور لگا لیں، جتنا مرضی ظلم کر لیں، جتنی مرضی خیانت کر لیں، جتنی مرضی منافقت کر لیں، جتنی مرضی بددیانتی کر لیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اس نازل کردہ نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا نہیں سکتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذرائع سے یہ سلسلے برقرار رکھتا ہے۔ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو دنیا کے نقشے پہ قائم رکھنا ہے، اور یہ قرآن کس صورت میں قائم ہے؟ ایک تو یہ کتابی شکل ہے، کتاب کی صورت میں ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ الف اللہ بھیجنے والا، لام جبریل لانے والا، میم محمد ہم تک پہنچانے والا، ذالک الکتاب یہ قرآن ہم تک پہنچا، ہدی للمتقین جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے، الف لام میم سے والناس تک سارا ہی ہدایت ہے۔ ایک تو یہ کتابی شکل ہے جس کے ذریعے یہ قائم ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ایسے رجال پیدا فرمائے ہیں، ایسے مرد پیدا فرمائے ہیں، ایسی عورتیں پیدا فرمائی ہیں، ایسے حافظ قرآن پیدا فرمائے ہیں، ایسے حافظات پیدا فرمائی ہیں جن مردوں عورتوں کے سینے میں اللہ نے اس قرآن کو محفوظ فرمایا، قیامت تک محفوظ رکھے گا۔ اب نبی تو آنا کوئی نہیں، جبریل نے وحی لانی کوئی نہیں، تو یہ جو سلسلہ ہے نا قرآن کے حافظوں کا، دین کے پہرے داروں کا، دین کے چوکی داروں کا، اور اللہ کے پیغمبر کے وارثوں کا، علماء کا جو سلسلہ ہے، انہوں نے اس قرآن کو کتاب سے پڑھا، سینے میں محفوظ کیا، زبان کے ذریعے اگلی نسل تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تو بلند کرنا ہی کرنا تھا، جو قرآن سے جڑ گیا اللہ نے اسے بھی بلند فرما دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت جو دو نسبتیں چل رہی ہیں، ایک تو ہم آپ کے امتی ہیں، ہماری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نسبت ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں، اور یہ اتنی اعلیٰ نسبت ہے کہ اسی نسبت کی برکت سے قیامت کے دن ہمیں آقا کی شفاعت حاصل ہوگی، کیونکہ ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں،
ساری کائنات سے بڑھ کے آقا و مولا سے محبت کرتے ہیں، آپ کی سنتوں سے، آپ کے طریقوں سے محبت کرتے ہیں، آپ کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، آپ کی حدیثوں سے جو صحیح حدیثیں ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، انہیں اپناتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امت کے لیے ورثہ چھوڑا ہے یہ دین کا ورثہ چھوڑا ہے۔ ایک تو یہ نسبت ہے، اور کافروں نے کہا تھا ان شانیک هو الابتر ربی کا وانہر، ان شانیک هو الابتر، ان ظالموں کی نسل ختم ہوگی، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ہم آپ کی آل کو بھی قیامت تک رکھیں گے، آپ کی امت کو بھی قیامت تک رکھیں گے۔ دونوں نسبتوں سے آپ کا ذکر بلند ہوتا رہے گا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو نسبتیں اس وقت چل رہی ہیں، دونوں قیامت تک رہنی ہیں۔ ایک تو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہم سے ہے کہ ہم آپ کے امتی ہیں، آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کی شفاعت کی پکی امید ہے، آپ ہمارے نبی ہیں، ہمیں آپ سے محبت ہے ساری کائنات سے بڑھ کے۔ اور دوسری نسبت جو ہے وہ آپ کی آل کی ہے، جو آپ کی اولاد کی ہے، اور اولاد کی صورت میں پوری دنیا میں آل رسول پھیل چکے ہیں۔ جہاں جہاں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آل رسول رہتے ہیں وہ باقی سارے انسانوں سے صرف اس وجہ سے اعلیٰ ہیں کہ ہمارے نبی محمد کی اولاد ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد ہونے کی برکت سے، آل ہونے کی برکت سے وہ دوسرے انسانوں سے اعلیٰ ہیں، اعلیٰ ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال 6 سال کے بچے ہیں، ابھی نہ کوئی حج کیا، نہ کوئی عمرہ کیا، نہ کوئی جہاد کیا ہے، نہ انہوں نے کوئی صدقہ خیرات کیا ہے، نہ کوئی غلام آزاد کیے ہیں، نہ کوئی لمبے چوڑے روزے رکھے ہیں، نہ کوئی تہجدیں پڑھی ہیں۔ ان 5-6 سال کے بچے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھوں سے پکڑ کے لہرا کے دنیا کو کہہ رہے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا یہ بیٹا حسن، میرا یہ بیٹا حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار بنا دیے ہیں۔ تو وہ سرداری کس وجہ سے ملی ہے؟ آپ کی آل ہونے کی وجہ سے، آپ کی اولاد ہونے کی وجہ سے، آپ کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا، تو سیدہ خاتون جنت کو کیا فرمایا؟ فرمایا جو ان کی والدہ ہیں، ان کی امی جان ہیں، ان امہا سیدۃ نساء اہل الجنہ، ان کی والدہ فاطمہ بنت رسول کو اللہ نے جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیا۔ اپنی 2 بیویوں کا نام لیا آقا علیہ السلام نے، فرمایا عائشہ بنت ابی بکر اور خدیجہ بنت خویلد، فرمایا یہ میری 2 زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ بھی اور سیدہ عائشہ بھی، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیا۔ امال تو دوسرے سارے جیسے کرتے ویسے بھی وہ کر رہے ہیں۔ تو جس کو زیادہ نسبت سی، زیادہ تعلق تھا، اس کا اللہ نے درجہ بڑھا دیا ہے، عہدہ بڑھا دیا، مرتبہ بڑھا دیا ہے۔ اس وقت بھی روئے زمین میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی آل میں سے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل میں سے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل میں سے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل میں سے، حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد میں سے، جہاں جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل موجود ہے، بشرطے کہ وہ توحید پرست
تو ہوں، کیونکہ مشرک کی کوئی عزت نہیں ہے بشرطے کہ وہ متبع سنت ہوں، نانا جان کے عمل پہ طریقے پہ ہوں، کیونکہ بدعتی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ توحید پرست بھی ہوں، متبع سنت بھی ہوں، آل رسول بھی ہوں، ان کی عزت باقی سارے انسانوں سے زیادہ ہے۔ اور دوسری نسبت سے جن کے دل اور جن کے دماغ میں یہ آسمان والا وحی والا علم ہے، ان علماء کی عزت بھی دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جس کے جگر میں، دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے جسم کی رگوں میں خون گردش کر رہا ہے، اس کا احترام بھی عام انسانوں سے زیادہ ہے، اور جس کی رگوں میں اللہ کا کلام قرآن مجید گردش کر رہا ہے اور محمد کریم کی حدیثیں گردش کر رہی ہیں، اس کی عزت بھی عام انسانوں سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نسبتیں قیامت تک رکھنی ہے۔ یہ بلا وجہ اللہ کی ذات میں بحث کر رہے ہیں، انہیں اللہ کی شان کا علم ہی نہیں ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کے اختیارات کا علم ہی نہیں ہے۔ یہ تو شیطان مردود کے پیچھے چلے ہوئے ہیں، سر کا شیطانوں کی پیروی کر رہے ہیں، اور شیطانوں کا انجام تو جہنم ہے۔ جو اس کے پیچھے چلائے گا وہ بھی چلتا چلتا جہنم میں جا گرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ لکھ کے رکھا ہوا، کتب علیہ انہ من تولا، جس نے شیطان سے جفی لگا لی، اس کو سینے سے لگا لیا، اس کو گلے لگا لیا، شیطان سے پکی دوستی کر لی، شیطان کا ساتھ پائی وال بن گیا، اس کے ساتھ شیر پہ رہا، اس کے نقش قدم پہ چلا، شیطان جیسے عمل کیے، شیطان کے کہنے پہ عمل کیے، ہر وہ کام جو اللہ رسول کے مخالف ہے وہ شیطانی عمل ہے، اور شیطانی عمل کرنے والا شیطان کا جہنم میں ساتھی ہوگا۔ تو شیطان کے عمل سے بچنے کا حل کیا ہے؟ صراط مستقیم پہ آ جائیں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان کے نقش قدم پہ چلا جن پہ مولا تو نے کرم فرمایا، انعام فرمایا۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء کے راستے پہ جو چلتا چلتا اپنی موت تک، آخری دنوں تک اس دین پہ رہے گا، اللہ اسے انبیاء کا، شہداء کا، اولیاء کا ساتھ عطا فرما دیں گے۔ وہ ساتھ کیسے ملے گا؟ یا تو آل رسول سے جڑ جائیں جو توحید پرست بھی ہیں، متبع سنت بھی ہیں، اور یا پھر علماء سے جڑ جائیں جنہوں نے اس دین کو اپنے سینوں میں، دماغوں میں محفوظ رکھا ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ دو راستے تمہیں آقا علیہ السلام تک پہنچا دیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حوض کوثر پہ پہنچ گیا، سمجھو اللہ اس کے لیے جنت کا ٹکٹ ہی عطا فرما دیں، اس کے لیے کامیابی پکی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانوں کے راستے سے بچائے، گمراہی کے راستے سے بچائے، شیطانوں کی دوستی سے بچائے، اور نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو جھگڑا کرتے رہتے ہیں، جو بحث کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ پیروی کرتے ہیں ہر شیطان مردود کی، کتب علیہ انہ من تولیٰ، لکھ دیا گیا ہے ان پر بے شک جو آدمی بھی دوستی کرے گا شیطانوں سے، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، بس بے شک وہ شیطان اسے گمراہ کر دے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور کھینچ کے لے جائے گا اس کو آگ کے عذاب کی طرف۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔